اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 12 نومبر کی تاریخ ہے اور جمعرات کا روز ہے، اور جمعرات کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج سب سے پہلی خبر کا تعلق جو ہے وہ کتالونیا سے ہے۔ جنرلیتات کتالونیا نے کرونا وائرس کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بارز اور ریسٹورنٹ کی بندش کو مزید 10 دن تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ شعبہ 23 نومبر تک بند رہے گا۔ جم، سوئمنگ پولز اور تھیٹر بھی 10 دن تک بند رہیں گے۔ یاد رہے کہ 16 اکتوبر سے بار ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے تھے، جب کاتالان حکومت نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایسا سخت اقدام کیا تھا۔ دوسری جانب سیاسی گروہ بارسلونا پل کامبی نے بارز اور ریسٹورنٹ کو فوراً کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بارسلونا کے علاقے بیش جوبریگت کے سوشلسٹ میئرز نے بارسلونا میں ریسٹورنٹ اس بار کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میئرز نے یہ مطالبہ جنرلیتات کتالونیا کے موجودہ صدر پیرے آراگونس کو ایک خط کے ذریعے کیا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ کمپنی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اختتام ہفتہ پر بار اور ریسٹورنٹ کو 50% ٹیرس یعنی تراسا کی سہولت کے ساتھ کھولا جائے، اور شاپنگ مالز اور بیوٹی سینٹرز کو بھی پیشگی اپائنٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے دیا جائے۔ اس ضمن میں وزارت صحت کو ایک عرض داشت بھی پیش کی گئی۔ وزارت صحت کے نام درخواست میں کہا گیا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے کاروبار کو دوبارہ کھولا جائے۔ دوسری جانب بعض ریسٹورنٹ مالکان نے چند گھنٹہ کے لیے تراسا کی سہولت کو دینے کو مذاق قرار دیا ہے۔ اگلے سال کی سہ ماہی میں اسپین کی تیار کردہ کرونا وائرس کا انسانوں پر تجربہ شروع کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان اسپین کے وزیر صحت سلوا نے کہا کہ منسٹری آف سائنس نے اس ویکسین کے انسانوں پر تجربے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور ہماری ویکسین کا فارمولہ بھی دنیا کی دیگر ویکسینز کی دوڑ میں بہتر ہے۔ سلوادور اییا نے کہا کہ اپنی ویکسین کے ساتھ اسپین کی دیگر 4 ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیوں سے بھی اس سال کے آخر اور نئے سال کے آغاز میں ویکسینز خریدے گی۔ اسپین کے وزیر صحت نے مکمل یقین سے کہا کہ ہم رواں سال کے آخر میں لوگوں کو ویکسین دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہتر زندگی کی خواہش اور اچھے مستقبل کے خواب پورے نہ ہو سکے، اور زندگی ختم ہو گئی اور خواب ادھورے رہ گئے۔ این جی او اوپن آرمز نے بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے کے بعد 5 افراد کی لاشیں نکالنی ہیں، جن پر تارکین وطن سوار تھے، اور ان ڈوبنے والے افراد میں ایک 6 ماہ کی بچی بھی شامل ہے، جبکہ 88 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے میں کم از کم 13 تارکین وطن کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وبا کی حالت کے دوران مکانات سے بے دخلیوں کو معطل کیا جائے۔ بارسلونا ہیلتھ کنسورشیم نے وزیر اعظم پیدرو سانچز اور وزیر ٹرانسپورٹ خوسے لوئس سے کو ایک خط میں مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ اسٹیٹ الارم کے دوران مکانات سے بے دخلیوں کو روکا جائے، کیونکہ کنبوں کو گھروں سے بے دخل کرنے سے وبائی بیماریوں کا کنٹرول متاثر ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مکانات کے انخلاء کے خطرے سے دوچار لوگوں میں وائرس سے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسپین حکومت نے کرونا وائرس کے تناظر میں وائرس سے متاثر ہائی رسک والے ممالک سے آنے والے مسافروں کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیلتھ کنٹرول فارم کو لازم قرار دیا گیا ہے، جس کو بین الاقوامی مسافروں کو پُر کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہ سوالات شامل ہوں گے کہ آیا مسافر نے اسپین پہنچنے سے 72 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کرایا یا نہیں، اور ٹیسٹ کی دستاویز اصلی ہونی چاہیے جو ہسپانوی یا انگریزی میں ہو، اور رپورٹ کا پیپر یا الیکٹرانک کی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ یہ فیصلہ 23 نومبر کو نافذ العمل ہوگا۔ اگر کسی مسافر نے QR کوڈ پر نہیں کیا تو بورڈنگ سے قبل فارم پر کرانا ضروری ہوگا، اور ہمراہ PCR ٹیسٹ رپورٹ بھی لگانا ہوگی۔ اور اگر کسی مسافر کے پاس PCR ٹیسٹ رپورٹ نہیں ہوگی تو ایئرپورٹ اور بندرگاہوں پر اینٹیجن ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور ٹیسٹ سے انکار پر جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ ان پابندیوں کا اطلاق 23 نومبر سے ہوگا۔ اسپین کی حکومت نے ان ممالک کی فہرست جاری کر دی جس کے مسافروں کو CR ٹیسٹ مہیا کرنا لازم ہوگا، مگر اس فہرست میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان ممالک کی حکومتوں نے ٹیسٹ کو پہلے ہی لازم کر رکھا ہے۔ بارسلونا کی میئر آدا کولاؤ نے تجویز پیش کی ہے کہ 15 دن کی بجائے ہر ہفتے پابندیوں پر نظر ثانی کی جائے۔
انہوں نے جنرل اطاعت حکومت سے کہا کہ وہ جن لوگوں کے کاروبار تباہی کے دہانوں پر پہنچ چکے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ میرادہ کولاؤ نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ واضح طور پر بتائے کہ پابندیوں میں کب نرمی لائی جائے گی۔ دوسری جانب بارسلونا کے میئر ڈپٹی میئر جاؤمے کلبونی نے کہا ہے کہ تمام شعبوں کو جلد کھولا جائے کیونکہ انسانی صحت کے ساتھ ساتھ معاشی صحت کا توانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسپین میں کرونا وائرس متاثرین کی مجموعی تعداد 14 لاکھ سے بڑھ گئی۔ اموات کی مجموعی تعداد بھی 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ بدھ کے روز اسپین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 19,096 متاثرہ افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی اور اسپین میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 14,17,709 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز میں اضافے کے باوجود 14 دن میں سامنے آنے والے کیسز میں آہستہ آہستہ کمی کا رجحان بھی برقرار ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 349 اموات کے ساتھ مجموعی طور پر تعداد جو ہے وہ 40,105 تک پہنچ گئی ہے۔ بارسلونا میں بے گھر افراد کی نگہداشت کے لیے جنرل اطاعت حکومت 35 لاکھ یورو لگائے گی۔ یہ سرمایہ کاری بارسلونا کی میئر آدا کولاؤ کے مطالبے پر کی جا رہی ہے۔ وبا اور ٹھنڈ کی وجہ سے بے گھر افراد کی زندگیاں خطرات سے لاحق تھیں، اس لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں بچایا جا سکے۔ کرونا وائرس نے جہاں ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، وہیں پر میوزک کے سازندے اور میوزک انڈسٹری سے متعلقہ دیگر شعبوں کے لوگ بھی اس کیفیت میں بچ نہ پائے اور خراب معاشی حالات کی وجہ سے اپنے آلات موسیقی اور دیگر اشیاء بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس بات کا انکشاف سن میوزک پروڈکشن کمپنی کے ڈائریکٹر خیمہ ریکودور نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میوزک گروپس، فوڈ ٹرکس رکھنے والے، ساؤنڈز، لائٹس اور سٹیج بنانے والے برے حالات سے دوچار ہیں اور اب وہ اپنے آلات بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال میں حکومت سے مدد کی استدعا کی ہے۔ کووڈ کی وبا کی وجہ سے ریسٹورنٹ اور بار کی بندش سے لوگوں کو مشکلات۔ اسپین کی ایک کمپنی نے شہر میں رفع حاجت کے لیے مفت پورٹیبل ٹوائلٹس مہیا کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ پیشکش WC لاک نے کی ہے۔ گو شہر میں ریسٹورنٹس کھلے ہیں مگر گاہک کو صرف ٹیک اوے کی سہولت حاصل ہے اور ریسٹورنٹ میں ٹوائلٹ کے استعمال کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کمپنی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف ٹرانسپورٹ کے اخراجات ادا کر دے تو وہ مفت ٹوائلٹس وہ مہیا کریں گے۔ میڈرڈ میں کرسمس کی لائٹس کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور 1 کلومیٹر سے زائد ہسپانوی پرچم کے رنگوں کی لائٹس لگائی گئی ہیں۔ پرچم کو قومی وحدت کے طور پر روشنیوں کے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ چین میں ایک شخص نے مالی تنگ دستی سے مجبور ہو کر اپنے نومولود بچے کو آن لائن فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اس چینی شخص کا کہنا ہے کہ اس کی نوکری کووڈ-19 کی وجہ سے ختم ہو گئی اور اب اس کے لیے گھر کے اقساط دینا اور اپنی کار کے قرض کی قسطیں ادا کرنا ممکن نہیں رہا، جن کی رقم 20,000 یورو سے زائد ماہانہ بنتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے نومولود بچے کو بیچ رہا ہے جس کی عمر 40 دن ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 86,36,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں کرونا سے 1,27,000 سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ امریکہ میں 1,36,000 سے زائد یومیہ ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اموات بھی بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 10 روز کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,708 کیسز سامنے آئے۔ پاکستان میں یومیہ کیسز کی تعداد لگ بھگ 3 ماہ بعد 1700 سے زائد ہو گئی ہے۔ ملک میں کووڈ سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3,48,000 سے زائد ہے۔ البتہ 3,20,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 21 افراد کی ہلاکت ہوئی، جس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 7,021 ہو گئی ہے۔ جاپان میں پچھلے 4 مہینوں سے خودکشیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور گزشتہ اکتوبر میں یہ 5 برس سے زیادہ عرصے کو اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سماجی ماہرین کے لیے کرونا وائرس کے اقتصادی مضمرات کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جس کا سب سے زیادہ شکار خواتین ہو رہی ہیں۔
پولیس کی طرف سے جاری کردہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر میں مجموعی طور پر 2053 افراد نے خودکشی کر لی، جو کہ اس سے پچھلے ماہ یعنی ستمبر کے مقابلے میں 300 زیادہ تھی۔ 2015 کے بعد کسی ایک ماہ کے دوران خودکشی کی سب سے بڑی تعداد دیکھنے کو ملی ہے۔ اکتوبر میں خودکشی کرنے والوں کے میں 851 خواتین بھی شامل تھی، جو کہ 2019 میں اسی ماہ کے مقابلے میں 82.6% زیادہ ہیں۔ دوسری طرف مردوں کی خودکشی کی تعداد میں 21.3% کا اضافہ ہوا ہے۔ کویتی میڈیا کے مطابق سول ایوییشن کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے کویت بین الاقوامی اڈے کو 24 گھنٹے تک فعال رکھنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا آغاز 17 نومبر سے ہوگا۔ فرانس کے مشرقی حصے میں چہل قدمی کرنے والے ایک جوڑے کو ایک چھوٹا سا کیپسول ملا ہے، جس میں ایک ایسا پیغام تھا جسے ایک جرمن ریاست پروسیا کے ایک فوجی نے لکھا تھا اور جسے 110 برس قبل کبوتر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ فرانس کے مشرقی شہر اوربی میں قائم لینگے میوزیم کے منتظم ڈومنیکن کے مطابق یہ خط جرمن زبان میں ہے، جسے انگرسہام میں تعینات ایک پیادہ فوجی کی طرف سے اپنے افسر کو بھیجا گیا تھا۔ اس خط میں فوجی نقل و حرکت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ خط 1910 میں لکھا گیا یا پھر 1916 میں۔ اس وقت انگرسہام جرمنی کا حصہ تھا، آج یہ علاقہ فرانس کا حصہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ آخر میں بس وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں۔ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی کا حامل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے تاکہ آپ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ محفوظ و مامون رکھے اور دنیا کو اس وبا سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔